کہ آج کے درس میں برس کی بیماری کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بإذن اللہ برس کے مریض کو بھی تندرست کر دیتے تھے۔ اس دور میں برس کی بیماری کا علاج نہیں تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ برس کی بیماری ہے کیا۔ اس سے ملتی جلتی کچھ اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جلد کا سفید ہو جانا، جس کو چھیپ بھی کہتے ہیں۔ بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکمل جلد سفید نہیں ہوتی بلکہ سفیدی مائل ہوتی ہے، اس میں قدر سرخی بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات و اسباب اور ہوتی ہیں۔ برس میں یہ ہوتا ہے کہ جلد انسان کی کاغذ کی طرح بالکل سفید ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کے نقطے پڑتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نیچے جو گوشت ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیماری در حقیقت انسان کے جگر اور غدود کی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، ان میں سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس دور میں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بإذن اللہ اس کا علاج کرتے تھے، لیکن آج اس کا علاج موجود ہے اور علاج ہوتا ہے، حکمت میں علاج اس کا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے منافی نہیں ہے۔ قدرت نے اس انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کو اس کا علاج بھی بتایا۔ ایک اس بیماری کو پہچاننے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ برس کی بیماری ہے۔ بعض اوقات اس سے ملتی جلتی دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کا فرق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ برس کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جلد میں جہاں وہ داغ پڑے ہوئے ہیں وہاں سوئی چبھائیں۔ اگر تو خون نکل آئے تو سمجھ لیں کہ یہ برس کی بیماری نہیں ہے، یہ ویسی کوئی جلدی دوسری بیماری ہے، چھیپ ہے یا کوئی اور اس سے ملتی جلتی بیماری ہے۔ اگر خون نہ نکلے بلکہ صرف پانی تھوڑا سا نکل آئے یا کچھ بھی نہ نکلے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ برس ہی کی بیماری ہے۔ تو اب اس کا علاج ہوتا تو مشکل ہے، یعنی کافی توجہ طلب ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے اس کا علاج۔ توجہ دینی پڑتی ہے، توجہ دینے سے علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب جو ہے یاد رکھیں، وہ گلینڈز کے نظام میں سوزش ہوتی ہے، غدود میں سوزش ہوتی ہے۔ جہاں یہ داغ دھبے پڑتے ہیں وہاں کی غدود بھی در حقیقت وہ اپنی رطوبت چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اپنا کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہ متاثر۔ انسان کی پوری باڈی میں جہاں اللہ نے مسلز پیدا کی ہیں، اعصاب رکھی ہیں، وہاں گلینڈ اور غدود کا نظام بھی ہے، جو کیا ہے غذا اس حصے کو پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں اور فاضل مادہ اس کو جذب کر کے پھر وریدوں کے ذریعے سے وہ واپس جسم میں اور پھیپھڑوں کے ذریعے سے پھر آکسیجن لے کر ایک عمل چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ برس کی بیماری لاحق ہو جائے تو بہت آسان اور سادہ سا علاج اس کا بتاتا ہوں اور کامیاب علاج ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ یہ بقین ایک دریگ کی قسم ہی ہوتی ہے، بقین جو ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بقین کے چھلکے اتار لیں، اس درخت کی اوپر والا چھلکا وہ اتار لیا جائے۔ آپ 10 سے 20 گرام وہ بقین کا چھلکا چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر لیں، دردڑا سا کر لیں، اور ایک بیج ہوتا ہے باپچی، جیسے اجوائن ہوتی ہے، اجوائن سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، اس کو باپچی بولتے ہیں، وہ لے لیں، 10 سے 20 گرام وہ لے لیں اور اس کو بھی دردڑا سا کر لیں۔ ان دونوں کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح آپ اس کو پن چھان کے شہد ملا کر پی لیں، اور اسی طرح صبح کو بھگو دیں اور رات کو جو ہے اس میں شہد ملا کر پی لیں۔ اس طریقے سے 41 دن مسلسل یہ عمل کریں، بفضل تعالی یہ برس کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ انتہائی درجے کا مصفی خون ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نسخہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو بہت زیادہ جلدی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لے لینا ہے یہ اک، ایک پودا ہوتا ہے اک، اس کے پھول لے لیں، اور اسی طرح کلمی شورا لے لیں اور اکر کرہا یہ لے لیں برابر وزن، اور ان کا باریک صفوف بنا کر ایک 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح و شام اسی پانی کے ساتھ یہ بھی لے لیں تو بہت زیادہ جلدی فائدہ ہوگا اور اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔